کہ صدقہ فطر کس پر لازم ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہی چیزیں ہیں جو ہم نے پچھلے درس میں بیان کی تھی زکوٰۃ کے مسائل میں، لیکن اس میں ایک چیز اور ہے کہ زکوٰۃ کے بیان میں ہم نے بتایا تھا زکوٰۃ لازم ہوتی ہے سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، کرنسی، بانڈ اور مال تجارت، لیکن صدقہ فطر کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں آپ کی ضرورت سے زائد ہر چیز، چاہے وہ آپ کا کرائے پر مکان چڑھایا ہوا ہو، یا آپ نے زمینیں خرید کر ڈالی ہیں وہ، یا آپ کے گھر میں ضروری ایکسٹرا سامان ہو، یا گھر کا ایکسٹرا پورشن جو آپ کے استعمال میں نہیں آ رہا وہ، اگر اس کی بھی قیمت اور مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے گی تو آپ اب صدقہ فطر کے اعتبار سے مالی کے نصاب کہلائیں گے، اگرچہ زکوٰۃ کا نصاب یہ نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے تو مخصوص مال ہے، اگر یہ ہوں گے نصاب کے برابر تو زکوٰۃ ہے ورنہ نہیں، لیکن صدقہ فطر میں زیادہ گورننس ہے، زیادہ وسعت ہے، اس میں زیادہ سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ نے غربا کے فائدے کو ملحوظ فرمایا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ مخصوص مال نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس ضرورت سے زائد جو بھی چیز ہے، چاہے وہ مال تجارت ہے یا اپنے استعمال کے لیے رکھا ہے یا لے کر ڈال دیا، کچھ بھی ہے، اگر وہ ضرورت اور حاجت سے زائد ہے اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے، قرض وغیرہ نکالنے کے بعد اتنی مالیت برقرار رہتی ہے، تو آپ کا صدقہ فطر ادا کرنا یہ لازم ہے۔ اور صدقہ فطر کس کو ادا کر سکتے ہیں؟ انہی تمام لوگوں کو ادا کر سکتے ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے سب سے بنیادی طور پر کہ بھئی کس پر کس کا صدقہ فطر واجب ہے اور کس کا نہیں ہے، تو اب بندے کا خود اپنا، یہ بالغ اگر آدمی ہے، بالغ لڑکا ہے، لڑکی ہے، اس کا اپنا ذاتی، اور نابالغ بچے یعنی اگر باپ ہے تو باپ کا اپنا ذاتی بنے گا، اور اس کی جو نابالغ اولاد ہے ان کا صدقہ فطر باپ کو ادا کرنا لازم ہوگا۔ اچھا، اگر کسی کی اولاد ایسی ہے کہ جس کا ذہنی توازن درست ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر یہ اولاد جس کو ہم مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، یہ اولاد اگر بالغ بھی ہو جائے تو تب بھی یہ نابالغ کے حکم میں رہتی ہے، اور اس کا صدقہ فطر ادا کرنا بھی باپ کی ذمہ داری ہوگی، اس کا بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا اور باپ ادا کرے گا۔ تو باپ پر جو لازم ہوتا ہے خود اپنا اور اپنی نابالغ اولاد کا باپ پر صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے۔ تو اس سے مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، بیوی کا صدقہ فطر ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ اولاد جو بالغ ہو گئی یا 15 سال کی عمر کو کراس کر گئی تو پھر ایسی اولاد کا باپ پر صدقہ فطر ادا کرنا لازم نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی اولاد پر اپنے ماں باپ کا صدقہ فطر ادا کرنا بھی لازم نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ مسئلہ بھی اپنے ذہن میں اصولی طور پر یاد رکھیے گا، جو مالی عبادات ہوتی ہیں جیسے زکوٰۃ، فطرہ، قربانی، ان میں نیابت ہو سکتی ہے۔ نیابت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لازم تو ایک بندے پر ہوئی لیکن اس کی اجازت سے دوسرا بندہ ادا کر دے۔ مثال کے طور پر امام صاحب پر لازم ہوتا ہے صدقہ فطر، میں عرض کرتا ہوں امام صاحب مجھے شہادت کا موقع دیجیے کہ میں آپ کا صدقہ فطر ادا کر دوں، اگر یہ مجھے اجازت دے دیتے ہیں تو میں ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کروں گا، تو ان کا صدقہ فطر بھی ادا ہو جائے گا، ان کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب اجازت جو ہوتی ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے صراحتاً اور ایک ہوتی ہے دلالتاً۔ صراحتاً کا مطلب ہوتا ہے زبان سے بندہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ میری طرف سے صدقہ فطر ادا کر دینا، اور دلالتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر معروف سی بات ہے کہ دادا دیتے ہیں سب کا صدقہ فطر، یا ابو جان دیتے ہیں سب کا صدقہ فطر، آپ اپنے والدین کا بھی دیتے ہیں، اپنی بیگم کا بھی دیتے ہیں، اپنے گھر کے سارے افراد کا چاہے بالغ ہو یا نابالغ سب کا دیتے ہیں، اور سب کو پتا ہے، اور کوئی اپنا اپنا نہیں دیتا، صرف ابو جان دے دیتے ہیں، تو بس ان کا یہ کر دینا اور ہمارا خاموش رہ جانا بھی اجازت ہوگا اور سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن لازم ہونے کی بات کروں تو پھر شوہر پر بیوی کا لازم نہیں، نہ بیوی کا شوہر پر، اسی طرح باپ پر اپنی بالغ اولاد کا لازم نہیں۔ ہاں، البتہ باپ پر صدقہ فطر لازم ہو تو اس کی نابالغ اولاد اور جو مجنون اولاد ہے اس کا صدقہ فطر اس کو ادا کرنا لازم ہوگا۔